جس دنیا میں ہم نے شاید 10 یا 20 سال میں داخل ہونا تھا اس میں ہم آج داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مشکل کے دن ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہیں، یہ باقی لوگوں کے لیے بھی مشکل ہیں۔ ان دنوں میں آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، آپ کی بہت ساری مشکلیں اس سے آسان ہو جائیں گی۔ ہمدردی و شفقت جو ہے وہ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، اپنے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ سوشل ڈسٹنسنگ یا جو سماجی فاصلہ ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلے نقصانات پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا جو نقصان ہے اس کا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری جسمانی صحت پر ہے۔ جب آپ زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں تو آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی آپ کے دل پر اور آپ کی شریانوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ امیونٹی جو ہے آپ کی کم ہو جاتی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قوت مدافعت۔ اسی طرح آپ کی جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں، آپ کی جو یادداشت وغیرہ جو ہیں، ان کے اوپر اثر اس کا پڑتا ہے۔ جہاں تک اس کے جذبات اور ذہنی صحت کے مسائل کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں میں سٹریس یعنی ٹینشن کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں ڈپریشن، اداسی، گھبراہٹ یعنی اینگزائٹی کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جن کو کوئی زیادہ مسائل نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جن کو پہلے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جن کو ذہنی مسائل ہیں، ان کے ذہنی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو جسمانی مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جن لوگوں کو پہلے دل کی بیماری ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، یا جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے، جس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت چلتے پھرتے رہیں آپ، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو جو ہے جسمانی اور ذہنی مسائل کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں، مثال کے طور پہ جو بچے ہیں یا جو ضعیف لوگ ہیں، ان کے اوپر اس کا کافی جو ہے اثر وہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور جو گروپ جس کے اوپر سوشل ڈسٹنسنگ کا یا سماجی فاصلے کا کافی برا اثر ہو سکتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو شدید قسم کی جسمانی بیماریاں ہیں، خاص طور پہ ایسی بیماریاں جس میں ان کی قوت مدافعت پر فرق پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا یا سماجی رابطے کا سماج پر یا خاندان پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے ہم میں سے لوگ ہیں وہ اب عادی ہی نہیں رہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی جس کو ہم کہتے ہیں امیڈیٹ فیملی، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اس لیے کہ ہم بہت مصروف ہو گئے تھے۔ ہم زیادہ تر وقت جو تھے وہ گھر سے باہر گزارتے تھے، اور تو بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ زندگی میں اپنے گھر پہ وقت گزار رہے ہیں، اور کافی رپورٹس آ رہی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک اور جو میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے، وہ بات ہے کہ اس کے جو نقصانات میں وہ ہے اس کے معاشی اثرات، فرد پر بھی اور معاشرے پر بھی اور پوری دنیا پر بھی۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ باہر جائیں، جا کے وہ کام کریں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں بدقسمتی سے ان کی ملازمت انہوں نے یہ جو بھی کام کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس کی کافی یہ بدقسمتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ لیکن جو ماہرین ہیں معاشیات کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے عام انسان پہ ظاہر ہے کہ پڑے گا فرق۔ تو یہ بھی جو چیزیں ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں،
دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے فائدے و نقصانات نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا فرق پڑا ہے، جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے پوری دنیا کو، وہ یہ ہوا ہے کہ دنیا تھم گئی ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنے کا موقع ملا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ تو آپ اس موقع کو غنیمت جان کر یہ سوچیں کہ میں جس دوڑ میں شامل تھا اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، میں نے کیا حاصل کیا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے، نظام قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ دوسری بات جو ہے جو کافی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ انوائرمنٹ کا بہت فائدہ ہوا ہے، یعنی پولوشن میں کمی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جو گرین ہاؤسز گیسز ہیں اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو عمومی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ ارتھ، اس کو اس کا لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ایک اور جو فائدہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، تو ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، آپ کی جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم عام حالات میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے۔ اور جو آخری بات ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جس دنیا میں ہم نے شاید 10 یا 20 سال میں داخل ہونا تھا، اس میں ہم آج داخل ہو گئے ہیں۔ یعنی بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں اور بلکہ مشرقی ممالک بھی ہیں جہاں پر لوگ ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے، لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، لوگ بہت لوگوں کا جھکاؤ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ گھر سے یا آن لائن بزنس جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی جو لیپ ہے یہ بہت اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مستقبل تھا وہ ہمارے نزدیک آ گیا ہے صرف اس کووڈ-19 کی وجہ سے۔ آپ اپنا وقت گھر میں گزار کے اور اپنے کام کاج سے دور رہ کے جو قربانی دے رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اپنی جان کی حفاظت، اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت اور ان لوگوں کی جان کی حفاظت جن کو یہ بیماری لگنے کا خطرہ زیادہ ہے کی شکل میں ملے گا۔ بہت سارے بزرگ اور وہ لوگ جو پہلے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، مثلاً ذیابیطس یا زیادہ بلڈ پریشر، ان کو اس بیماری سے زیادہ خطرہ ہے، اور آپ گھر میں رہ کے ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں فراغت اکثر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں یہ وقت کاٹنا مشکل لگتا ہے۔ آپ اس کو ایک مختلف زاویہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا کم ہوگا کہ اتنے عرصے کی فراغت آپ کو میسر ہو۔ بہت سارے کام آپ نے آنے والے وقت کے لیے ٹال رکھے ہوں گے کیونکہ آپ کو ان کے لیے وقت نہیں ملا۔ آپ ان کاموں کی ایک فہرست بنائیں، ان میں اس طرح کی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جیسے اپنے کمرے کو دوبارہ ترتیب دینا، جیسے کچھ صفائیاں کرنا، جیسے کوئی کتاب پڑھنا،
جیسے کوئی فلم دیکھنا یا آپ کی اپنی دلچسپی کے مطابق کچھ اور. آپ ایک فہرست ترتیب دیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اس فہرست سے ایک یا دو کام آپ چنیں اور ان پہ اپنا وقت صرف کریں. یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. اسی طرح جو آپ سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسمانی فاصلہ رکھیں. ذہنی یا سماجی فاصلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں ہزاروں طریقے ہیں جو آپ استعمال کر کے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی ویڈیو پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ آج کل زوم ڈنر کر رہے ہیں. وہ اپنے اپنے گھر میں اپنا کھانا پکاتے ہیں لیکن زوم کے ذریعے کنیکٹ ہو کے اکٹھے کھاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اپنا عزیز و اقارب اور دوستوں سے سماجی فاصلہ کم کرنے کے لیے. یہ مشکل کے دن ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہیں، یہ باقی لوگوں کے لیے بھی مشکل ہیں. ان دنوں میں آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. آپ بہت سمپل سی چیزیں کر کے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. مثلا کسی کو آپ ٹیلی فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیں یا کسی کو کچھ بھجوا دیں. کچھ اور چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں گھر سے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر آپ ان میں شامل ہیں تو آپ گھر کے اندر ایک ایریا اپنے دفتر کے طور پہ مخصوص کر دیں. اس سے آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی. آپ اور بہت ساری دلچسپ چیزیں کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس پرانی تصویریں ہیں، پرانی یادیں ہیں، ان کو نکالیں اور اپنی خوشگوار یادوں کو تازہ کریں. اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. آپ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بورڈ گیمز کھیل سکتے ہیں جس کا شاید زندگی میں آپ کو پہلے وقت نہ ملا ہو. یہ وقت ایسا ہے جس میں آپ اپنی فیملی کے اور دوستوں کے اور عزیز و اقارب کے مزید قریب آ سکتے ہیں. صحت کے معاملے میں جہاں آپ ذہنی طور پہ مصروف رہیں گے اور خوش رہیں گے، اس کے ساتھ آپ کو اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ جو بیماری ہے کرونا، اس کی مدافعت کے لیے آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ پہلے ورزش کرتے تھے تو اس روٹین کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تھے تو یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ورزش شروع کر لیں. گھر میں آپ ہلکی پھلکی ورزش کر سکتے ہیں. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو گائیڈ کریں. مثلا ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو گھر کے اندر، کمرے کے اندر ورزش کے مختلف روٹینز بتاتی ہیں. آپ یوگا کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں. اس پیریڈ کو جب آپ گھر میں رہنے کے لیے مجبور ہیں آپ غنیمت جانیں تو آپ کی بہت ساری مشکلیں اس سے آسان ہو جائیں گی. اسی طرح دعا کریں اور اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کے لیے جو آپ کے نزدیک ہیں، جو آپ سے دور ہیں، ان کے لیے جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، جن کا آپ سے تعلق ہے، اور ان کا جن سے آپ سے تعلق نہیں ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ اس وبا سے جو ہمیں سب سے اہم سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام انسان ایک جیسے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور بہت سارے کام ہیں. مثال کے طور پہ ان دنوں میں آپ اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں اپنی زبان میں پڑھیں.
قرآن پڑھیں اردو میں، پنجابی میں، یا جو اپنی سکھ اگر جو بہن بھائی ہیں یا جو ہندو بہن بھائی ہیں، آپ اپنی مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کو اپنی زبان میں پڑھیں، تاکہ آپ کی اپنی اسپریچولیٹی، اپنے ریلیجن کے ساتھ آپ نزدیک ہوں۔ میوزک سنیں۔ موسیقی کا ہماری ذہنی صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو موسیقی سنیں، اور اگر آپ گانا گا سکتے ہیں تو گانا گائیں، اور اگر آپ ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز سننا چاہتے ہیں تو آپ ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز تلاش کریں، اور مثال کے طور پہ سانس کی مشقیں ہیں، مثال کے طور پہ اپنے پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی مشقیں ہیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ یہ ایک اور بھی ہمارے لیے موقع فراہم کرتا ہے، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، کہ ہم اپنی اور اپنے خاندان کی صفائی ستھرائی کے بارے میں سوچیں۔ گڈ ہائیجین کیا ہے، اس کے بارے میں ہم خود بھی سوچیں، اور اپنے خاندان پر کو بھی اس کے بارے میں عمل کرنے کے بارے میں کہیں۔ جو لوگ مصیبتوں اور آفتوں اور آلام سے اچھے طریقے سے نمٹتے ہیں، ان کے اندر ایک یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مثبت چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ آپ سوچیں کہ اس تمام جو پروسیس ہے، اس تمام یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں آپ کی دنیا کی، لوگوں کی اور تمام کائنات کی بہتری کے لیے کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ کے ملک میں یا آپ کے معاشرے میں ڈیتھ ٹول کیا ہے، اب یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یعنی جو مثبت چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان پہ اپنا دھیان رکھیں، ان کے بارے میں اپنا فوکس رکھیں، بجائے اس کے کہ جو منفی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیں۔ اسی طرح اپنی ایک روٹین بنانا بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ ان کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین بنائیں، اسی طرح جلدی سوئیں جس وقت بھی آپ سوتے تھے، اور جلدی اٹھیں، اور کوشش کریں کہ روٹین بنائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ نیند بہت اہم ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب بھی ایسا کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے زندگی میں، تو اپنی نیند کی حفاظت کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پوری نیند کریں، اس لیے کہ آپ کی نیند آپ کے ذہنی مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اور خود کے ساتھ محبت، شفقت اور ہمدردی کا اظہار کریں۔ انگلش میں ایک لفظ ہے کمپیشن۔ اب یہ لفظ تو بدھزم سے آیا ہے، لیکن اس کا مجھے یہ ترجمہ ہے وہ کوئی ابھی تک مناسب نہیں ملتا۔ تو جو مجھے جو زیادہ مناسب جو ترجمہ لگا ہے وہ ہے ہمدردی اور شفقت۔ اور ہمدردی اور شفقت جو ہے وہ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، خود اپنے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔